اللہ کے دشمنوں کی حامی بھرو گے تو ہم نے کل بھی کہا تھا، ہم آج بھی کہتے ہیں، قادیانیوں کے حامی سب، قادیانیوں کے حامی سب، قادیانیوں کے حامی نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، قادیانی پہ، قادیانی پہ، نعرہ تکبیر۔ یہ بات میں نے اس بنیاد پہ کی ہے کہ جو فیصلے کی طاقت سے تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ ان کو مذہبی آزادی ہے، پاکستان میں ڈیموکریسی ہے، پاکستان میں جمہوریت ہے، تو ان کو آزادی ہے۔ آزادی کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ جو بے ایمان اٹھے وہ رسول اللہ پہ حملہ آور ہو جائے۔ اباڑوں کے غیوروں، صرف کے غیرت مندوں، مجھے ایک بات بتاؤ، اگر کل کوئی کہہ دے کہ شیطان چیف جسٹس ہے، کل کوئی کہہ دے کہ جو شیطان ہے نا، ہم اس کو قاضی فائز عیسیٰ کہتے ہیں، مانو گے؟ ہر بندہ کہے گا کہ چیف جسٹس کہتا ہے، شیطان کو چیف جسٹس کہنا یہ چیف جسٹس کی توہین ہے، شیطان کو ملک کا صدر، ملک کے صدر کو شیطان کہنا یہ صدر کی توہین ہے، شیطان کو وزیر اعظم کہنا یہ وزیر اعظم کی توہین ہے، شیطان کو جنرل کہنا یہ جنرل کی توہین ہے۔ ہاں پھر ہم بھی کہتے ہیں مرزا کو نبی کہنا نبوت کی توہین ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ بات اب ملک کے چوک چوراہوں پہ اٹھے گی، یہ گلی کوچوں میں آئے گی۔ ابھی جب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، ابھی 1 گھنٹہ پہلے قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان حافظہ الرحمان نے اس چیف جسٹس کا نام لے کر اس پر کلپ جاری کیا، یہ سوشل میڈیا پہ آ چکا ہے، آپ اس کو سن لیں گے۔ اور مولانا نے یہ اعلان کیا ہے کہ اس جمعے میں جتنا لوگ جہاں پر جمعہ کی نماز پڑھنے آتے ہیں، خطیب کو چاہیے انہیں اس مسئلے پر پبلکلی آگاہی دے۔ اور مولانا عطا الرحمان ہمارے صوبہ خیبر پختونخوا جمعیت علماء کے امیر ہیں، انہوں نے پورے صوبے میں ضلعی ہیڈ کوارٹر پر، ضلعی ہیڈ کوارٹر جتنے ہوں گے، جمعے میں احتجاجی دھرنے کا اعلان کیا۔ شاید یہ پاکستان لیول کا پہلا چیف جسٹس ہوگا جس کے لیے اس طرح جلوس نکال کے اس کے فیصلے کو جوتی کی نوک بنا۔ انشاءاللہ میں حیران ہوئے، تمہیں اور کوئی کام نظر نہیں آتا؟ اچھا اب 2-4 درمیان میں ٹاؤٹ بیٹھے ہوئے، ان ٹاؤٹوں کی ویڈیو دیکھیں نا، وہ ویڈیوز بھی آنے شروع ہو گئے، جی ہم قانونی ماہر ہیں، ہمیں پتا ہے، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، اس نے تو باقی مذہبی آزادیوں کی بات کی ہے۔ اوے ٹاؤٹو، تمہیں یہ شرم نہیں آتی کہ جب وہ بات کر رہا تھا کہ مذہبی آزادی ہے تو سامنے قادیانی موجود تھا، تم کہو گے اس کا نام نہیں لیا؟ میں کلی بات کرتا ہوں، آپ کے تعاون اور آپ کے حلف سے کہتا ہوں، بتاؤ اس فیصلے کے بعد کوئی مسلمان یہ فیصلہ مانے گا؟ بولیے مانو گے؟ چیف جسٹس کو اپنا عہدہ چھوڑنا چاہیے یا نہیں چھوڑنا چاہیے؟ کھلا کہ چیف جسٹس کو عہدہ چھوڑنا چاہیے یا نہیں چھوڑنا چاہیے؟ یہ آئین اور حلف وفاداری سے غداری ہے یا نہیں ہے؟ کون سی بات ہے؟ یہ آئین سے غداری نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ہم اسے صحیح غداری کے دانتے، اس لیے بڑی نرمی لفظوں سے ہم یہ جملہ کہہ رہے ہیں، ورنہ جمعیت کی تاریخ سے تم واقف ہو۔ ایک اعلان میرے قائد نے 2 دن کے نوٹس پہ کیا تھا، تم سے پہلے جو پیش رو تھے ان کی ٹانگیں کانپ گئی تھی کہ سپریم کورٹ کی عمارت سے نکلنا کیسے۔ یاد رکھیں اگر یہ فیصلہ نافذ ہوا اور یہ فیصلہ واپس نہ ہوا، یہ تحریک چلے گی، یہ صرف اباڑو اور سندھ تک نہیں ہے۔ اگر ہماری قیادت یہ اعلان کرتے کہ سپریم کورٹ کا گھراؤ کرنا ہے، چلو گے؟ اس کے لیے نکلنا پڑا نکلو گے؟ اس کے لیے آگے آنا پڑا ہو گے؟ اس کے لیے روڈ بلاک کرنا پڑا کرو گے؟ ہڑتال کرنی پڑی کرو
ظہر سے لے کر ابھی تک جب سے میں نے مولانا اللہ وسیع سے بات کی ہے، میں ایک ایک جگہ میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں، جو دفعہ ہم پہ لگانا ہے ایک نہ لاکھ دفعہ لگاؤ، ہم محمد کے کھاتے لگ جائیں گے، ہمارے لیے سودا سستا ہے۔ یہ کون سی بے غیرتی ہے؟ تم نے کیا سمجھ لیا کہ علماء کو ہم نے اسمبلی سے باہر رکھا، اب جو مرضی آئے آئین کے ساتھ کھلواڑ کریں گے؟ یاد رکھنا کسی کا باپ بھی ختم نبوت کے فیصلے کو تبدیل نہیں۔ اور میرے ساتھیوں، اب جمعہ آ رہا ہے، آج کون سا دن ہے؟ بدھ، ٹھیک ہو گیا؟ اب جمعرات کل ہے، کل کے جمعے میں جتنے خطبہ بیٹھے بغیر ڈر کے، بغیر خوف کے، بغیر کسی تردد کے اس فیصلے کو پاؤں کی جوتی کی نوک پر رکھنے کا یہی کر کے ہمیں بات کرنا نہیں آتا کہ جی ہم آپ کے فیصلے کو نہیں مانیں گے۔ جاؤ ہم نے رسول اللہ سے وفاداری کا حلف لیا، یہ جو ہم ایمان لاتے ہیں تو پہلے جملہ کہتے ہیں آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت میں جہاں ہم نے ایمان میں اللہ کی بات کی ہے، فرشتوں کی بات کی ہے، کتابوں کی بات کی ہے، یوم آخرت کی بات کی ہے، اچھی بری تکلیف کی بات کی ہے، وہاں ہم نے رسولوں کی بات کی ہے، پیغمبروں کی بات کی ہے، رسالت کی بات کی ہے، نبیوں کی بات کی ہے، اور تمام انبیاء کے رتبے مرتبہ درجے حیثیت ویلیو مسلم ہے، اپنی جگہ ہے، لیکن میرے محبوب مصطفیٰ امام الانبیاء ہے، سید الرسل ہے، امام پیغمبر ہے۔ یہ کائنات جس کے لیے بنی ہے وہ احمد کے در یتیم ہے، کائنات جس کے لیے سجی ہے وہ عبداللہ کا لخت جگر ہے، کائنات جس کے لیے سجی ہے وہ عبد المطلب کا نور نظر ہے، وہ ہاشمی ہے، وہ امی ہے، وہ بکی ہے، وہ مدنی ہے، وہ شافی ہے، وہ کافی ہے، وہ پاک پیغمبر جس پیغمبر کی انگلی اٹھتی چاند تو ٹکڑے ہو جاتے، ہاتھ اٹھتے، اب بدر میں ابو جہل کو سزائے موت کا اعلان کر دیتا، جس پیغمبر نے جو مانگا رب نے دیا، امت کے لیے مانگا، مدینہ منورہ سے چلے، بدر میں آئے، اپنے آنسوؤں سے بدر کی زمین کو تر کر دیا، اپنی امت کے لیے مانگا، اتنا مانگا، حضور میں ہاتھ پہ گئے، عرش پہ پہنچ کے رب نے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی آپ پہ سلام ہو، اباروں کے غیورو، حضور آپ کو مجھے نہیں بھولے، مجھے نہیں بھولے، آپ تو نہیں بھولے، امت تو نہیں بھولے۔ وہاں فرمایا اللہ آپ کی سلامتی مجھ پہ قبول، لیکن السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، صرف مجھ پہ نہیں ہے، میری امت پہ بھی ہے، نیکوں پہ بھی ہے، ان بندوں پہ بھی ہے جن کو میں عرش پہ چھوڑ کے آیا ہوں۔ یہ حضور نے عرش پہ کہا تھا، اس نبی سے وفاداری، دلداری، حبداری، تعلق داری، محبت داری، تابعداری دکھانے کا وقت ہے۔ ہم کل بھی تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد کہتے تھے، ہم آج بھی زندہ باد۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اس کے لیے اٹھنا ہوگا۔ پہلے بھی مولانا پورے جنرل کونسل کو بلا چکے ہیں کہ ہمیں بتایا جائے کہ ہم پارلیمانی سیاست کریں یا نہ کریں، ابھی اس کا فیصلہ باقی ہے۔ پہلے یہ آ گیا، ابھی حضرت امیر سے فرما رہے تھے انشاءاللہ ہم ان دونوں چیزوں کو تحریک میں چلائیں۔ چلاؤ گے یا نہیں چلاؤ گے؟ دونوں چیزوں کو تحریک میں چلائیں گے۔ ابھی کام یہ ہے، ایک تو جمعے کی پوری تیاری کریں، اگر سندھ کی جماعت فیصلہ کرتی ہے تو اس کے لیے جو طریقے بروئے کار لا سکتے ہیں آپ لائیں۔ نمبر 2، آپ کی موبائل میں سوشل میڈیا موجود ہے، واٹس ایپ گروپ موجود ہے، اس پر آپ کی آئی ڈیز موجود ہے۔ یاد رکھو ہم نے یہ سر حضور کے لیے رکھے ہوئے، ہم نے یہ گردنیں حضور کے لیے رکھی ہوئی ہیں۔ ابھی سے گردن تو دور، اپنی آئی ڈیز کو فی الحال رنگین کر۔ سمجھ آئے صوبہ چیف جسٹس کو کہ مجھے میری بیوی بھی دکھا رہی ہے، اے تو کیڑا مکالا مل ہے، پورا پاکستان تیرے فیصلے کو لان تان کر رہا ہے۔ یاد رکھو اگر قادیانیوں کی دلداری کی
ہم تمہارے گھر سے ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگوائیں گے، ہر چوک پہ لگوائیں گے، ہر چوراہے پہ لگوائیں گے، پھر تمہاری اولادیں بھی، تمہارے گھر والے بھی تمہیں کہیں گے میں کیڑا مکالا من ہے، اور تم نے کون سا مکالا کیا ہے، کون سی تم نے بے ایمانی کا فیصلہ کیا ہے کہ پوری دنیا تمہیں دھرے دھرے کرے۔ ایسا نہیں کریں گے یا نہیں کریں گے؟ اپنی آئیڈیز کو بروئے کار لاؤ گے یا نہیں لاؤ گے؟ واٹس ایپ گروپ کا کسی کا پیکج نہیں ہے، وہ ابھی سے پیکج کرے اور پورا پیکج مدنی کی ختم نبوت پر قربان کرو گے یا نہیں کرو گے؟ حضور کی تحفظ پر قربان ہو جائے۔ یہ صرف حضور کے تحفظ کی بات نہیں ہے، پیغمبر کے اہل بیت کا تحفظ بھی ہے، پیغمبر کے صحابہ کا تحفظ بھی ہے، پیغمبر کے قرآن کا تحفظ بھی ہے، پیغمبر کے دین کا تحفظ بھی ہے، پیغمبر کی ختم نبوت کا تحفظ۔ اس پر کوئی نرمی نہیں رکھے گے، یہ بات یاد رکھے۔ جتنے دوست بیٹھے ہیں، نہ اس کو ہم کوئی سیاست کی نظر ہونے دیں گے، نہ اس کو کوئی اور معاملے کی نظر ہونے دیں گے۔ اگر قادیانی قرآن کی تفسیر چھاپتا ہے تو صدارتی آرڈیننس 1984 کا موجود ہے، وہ اذان نہیں دے سکتے کیونکہ وہ کافر ہے، وہ کلمے کی تبلیغ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ کافر ہے، وہ قربانی نہیں کر سکتے کیونکہ وہ کافر ہے، وہ روزے کا اعلان نہیں کر سکتے کیونکہ وہ کافر ہے، وہ حج کی دعوت نہیں دے سکتے کیونکہ وہ کافر ہے، وہ اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ کافر ہے۔ یہ صرف قرآن نہیں کہتا، حضور کا فرمان نہیں کہتا، صرف شریعت نہیں کہتی، یہ پاکستان کا قانون بھی کہتا ہے، پاکستان کا آئین بھی کہتا ہے۔ چیف جسٹس تو وہ بنتا ہے جسے قانون یاد ہونا چاہیے، جسے آئین یاد ہونا چاہیے۔ کیا آئین کے پاکستان پینل کورٹ کے اندر یہ موجود نہ ہو، وہاں موجود یہ لکھا ہوا نہ ہو کہ قادیانی پہلے اسلام میں داخل ہو، اس کے بعد بات کرے، اس کے بعد معاملہ چلائے، لیکن اگر وہ کفر بیچتے ہوئے اپنے مذہب کو اسلام کے نام پہ پیش کرے گا، اس کے لیے قانون حرکت میں آئے گا۔ چیف جسٹس کس بنیاد پہ ان کے حق میں فیصلہ دے رہا ہے؟ مجھے بتائیں، کل آپ کباڑوں کے بازار میں جاؤ اور اوپر لکھا ہوا گائے کا گوشت، اندر تمہیں کتے کا گوشت بیچے، حکومت بیچنے دے گی؟ بولیے، اگر تم لوگ گائے کے نام پہ کتے کا گوشت نہیں بیچنے دیتے تو ہم اسلام کے نام پہ قادیانیت بھی چلنے نہیں۔ یہ کوئی بات ہے؟ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک بھول گئے؟ 10 لاکھ آدمی گھر سے بے گھر ہوا، 1 لاکھ بندہ زخمی ہوا، 10,000 جوان شہید ہوا، اور خواجہ ناظم الدین کی پولیس کو کہا تھا، اے خواجہ ناظم الدین کے پولیس والوں، تمہارے پستول اور تمہاری کلاشنکوف کے میگزینوں میں اتنی گولیاں نہیں ہیں جتنے حضور کے عاشقوں کے لیے سینے موجود ہیں۔ کوئی مذاق سمجھ رکھا ہے کہ آپ یوں قلم ہلائیں گے اور آپ کا فیصلہ مان لیا جائے گا؟ احترام جتنا تھا آپ کا بہت ہو گیا، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ پہلے مصطفیٰ۔ جمعہ کے خطبے میں حدیث نہیں سنتے؟ حضرت انس سے روایت ہے، صحیح بخاری جلد اول کتاب الایمان کی روایت ہے، حضور پاک نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ فرمایا لوگوں، تمہارے ابا اماں سے بڑھ کے، تمہاری اولاد سے بڑھ کے، دنیا کے لوگوں سے بڑھ کے پیار کرو محمد الرسول اللہ سے کرو، تب مومن ہوگے، تب مومن ہوگے۔ جب یہ حدیث بیان ہو رہی تھی تو حضرت عمر فرماتے ہیں میرے دل میں ایک خیال آیا کہ یا رسول اللہ، ابا سے اماں سے بڑھ کے بھی پیار کر لوں گا، اولاد سے بڑھ کے بھی کر لوں گا، لوگوں سے بڑھ کے بھی کر لوں گا، لیکن بعض اوقات بندہ اگر یہ سمجھے کہ میں اپنے سے پیار تو پہلے کرتا ہوں اگر حضور بعد میں، تو یا رسول اللہ اگر کوئی ایسے کہے تو حضرت عمر نے جملہ بولا، حضور پاک نے فرمایا عمر ایماندار بندہ پھر بھی نہیں بنے گا، اپنے سے بھی بڑھ کے مجھ سے پیار کرنا پڑے گا۔ اور یہ جملہ فرماتے وقت حضور پاک نے حضرت عمر کے یوں سینے پر ہاتھ مارا کہ عمر یوں نہیں ہو سکتا۔ عمر کہتے ہیں جب حضور کا سینے پر میرے ہاتھ لگا نا تو میرے دل نے کہا کہ اب اپنی جان سے بھی بڑھ کے حضور سے پیار ہے۔ میں نے کہا رسول اللہ آپ کے ہاتھ کی برکت، میرا دل کہہ رہا ہے جیسے ماں باپ سے پہلے آپ، اولاد سے پہلے آپ، دنیا کے لوگوں سے پہلے آپ، تو آپ پھر اپنی جان سے پہلے بھی آپ۔ تو حضور نے خوشی سے فرمایا الآن یا عمر، الآن یا عمر، ہاں عمر اب جا کر ایمان پورا ہو رہا ہے۔ وہ عمر جس کی ایک کوڑے پہ مدینے کا زلزلہ رکے اور تا قیامت رکے،
وہ عمر جس کی ایک آواز کو ہوا لے کر چلے اور ساری زمین زمین تک پہنچا دے، وہ عمر جس کی چادر حرا کی آگ بجھا دے، وہ عمر جس کی چٹھی دریائے نیل کو 16 ہاتھوں پر چلائے اور قیامت تک چلتا رہے، یہ اس کو فرمایا جا رہا ہے، باقی کوئی اور کیا فتنی اور کیا فتنی کا شور۔